سیاسیات اسپیشل میں اعجاز حیدر کی طرف سے خوش آمدید۔ پچھلے دنوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے ایک اعلان کیا کہ لاہور کی جو نہری سڑک ہے، ایک بہت خوبصورت سڑک ہے، بہت عرصے سے لاہور میں موجود ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے سایہ دار درخت ہیں اور ان سایہ دار درختوں کے نیچے لاہور کے شہری جو ہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے بہت دفعہ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، وہ تمام چیزیں کرنے جو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ شہر کے شور شرابے سے دور ہو کے، پہلے ہی وہ شور شرابہ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس سڑک کو چوڑا کیا جائے گا اور اس میں ہزاروں درخت جو ہیں وہ کاٹے جائیں گے، کیونکہ سڑک کو کشادہ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ بن چکا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ سڑکوں کو کشادہ کیے بغیر شہر کی ٹریفک جو ہے اس کو سٹریم لائن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو بین الاقوامی طور پہ اس پہ جو تحقیق ہوئی ہے اس کے مطابق یہ نتیجہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ جو نہر کی سڑک کو کشادہ کرنے کا جو منصوبہ ہے یہ کافی عرصے سے ہے اور اس کے بارے میں لاہور کے شہریوں نے بسا اوقات احتجاج بھی کیا ہے، اور وہ لوگ جو ماحولیات سے متعلق لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ماحولیات کے حوالے سے سنجیدہ نگاہ رکھتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں اپنے تحفظات کا بہت دفعہ اظہار کیا ہے۔ پچھلے سال لاہور میں اور کراچی میں بھی یہ بوگٹا کے میئر جو ہیں انریک پینالوسا وہ تشریف لائے۔ پینالوسا جو ہیں ان کو بین الاقوامی طور پہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے جو چیزیں کی بوگٹا میں، جو کہ ایک شہر کافی خستہ حال میں تھا اور ناقابل رہائش تھا، انہوں نے اس شہر کو اپنی میئرشپ کے دوران بہت بہتر بنایا۔ اور پینالوسا صاحب جو ہیں ان کا جو نقطہ نظر ہے شہروں کے حوالے سے وہ بہت واضح ہے کہ شہر جو ہیں وہ جب تک اپنے شہریوں کو وہ تمام بنیادی سہولیات نہیں دیتے جن کی ایک شہری کو ضرورت ہے، اس وقت تک وہ شہر جو ہیں وہ ناقابل رہائش ہے۔ میں کچھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں وہ بنیادی بات یہ کرتے ہیں کہ حکومتوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں، ایز ہی پٹس اٹ، سبسڈی آف گراس اینڈ کانکریٹ فار پیڈسٹرینز، یعنی پیدل چلنے والوں کے لیے، از اے میجر آف اٹس رسپیکٹ فار ہیومن ڈگنیٹی اینڈ ڈیموکریٹک ویلیوز، کہ اس میں آپ کی جو شہری کی جو ڈگنیٹی ہے اس کا بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں، اور یہ جمہوریت کے تقاضوں کے بھی مطابق ہے۔ اور کیوں وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا خیال یہ ہے، ایز ہی پٹس اٹ، پبلک اسپیسز آر ویئر پور اینڈ رچ میٹ ایز ایکولز۔ اور ہم اگر اپنے شہروں کو دیکھیں، اور یہ صرف لاہور کے حوالے سے نہیں ہے، پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہر اس وقت ناقابل رہائش ہیں، اور حکومتی اور میونسپل سطح پہ تمام تر کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو مزید ناقابل رہائش بنایا جائے، یہاں تک کہ فٹ پاتھس نہیں ہیں، سائیکل چلانے والوں کے لیے جو ہے راستہ نہیں ہے، سڑکیں عبور کرنے کے لیے ٹریفک سگنلز پہ پیدل چلنے والے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ سڑک عبور کرے، کوئی واک سائنس نہیں ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں باہر سے بیرونی امداد کی ضرورت ہے۔ انریک پینالوسا یہ کہتے ہیں کہ سائیڈ واکس آر ناٹ میئرلی فار گوئنگ فرام ون پلیس ٹو اندر، دے آر فار ٹاکنگ، پلینگ، کسنگ۔ یہ تو ہمارے ہاں ہو نہیں سکتا، لیکن یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ ہمارے ہاں آنر کلنگ ہو سکتی ہے، کسنگ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا یہ خیال ہے، اور سٹنگ آن اے بینچ، کہ یہ وہ تمام بنیادی چیزیں ہیں جو کہ شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے عمرانہ ٹوانا صاحبہ، بہت مشہور آرکیٹیکٹ ہیں، اس کے علاوہ اربن پلاننگ کا بھی وسیع تجربہ رکھتی ہیں، اور ماحولیات کے حوالے سے بھی بہت سارا ان کا کام ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد رافع عالم صاحب۔ احمد رافع عالم صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت پیشنیٹ ہیں، اخبار میں لکھتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایکٹیوزم جو ہے اس میں بھی یقین رکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ان کا ایک سائیکل کا کلب ہے، اور یہ ہر اتوار کو جو ہے وہ سائیکل چلاتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کرتے ہیں کہ مزید لوگ جو ہیں وہ سائیکل چلائیں، اور مجھے بھی یہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ تمہیں بھی سائیکل چلانی چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہم حکومتی سائٹ سے بھی گفتگو کریں گے لوگوں کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے یہ جو معاملہ ہے، یہ جو پروجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ فوٹیج ہے
وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے. یہ درخت کٹ جائیں گے. لاہور نہر پر ٹھوکر نیاز بیگ سے مصطفیٰ آباد پر لگے 1490 کے قریب ان پودوں کو درخت بننے میں کئی برس لگے اور پھر یہ درخت کئی پرندوں کی آماج گاہیں بن گئے. چلچلاتی دھوپ میں یہ کئی لوگوں کو چھاؤں بھی دیتے ہیں، لیکن اب حکومت نے بڑھتے ہوئے ٹریفک کے پیش نظر ان کو کاٹنے کا فیصلہ کیا ہے. لاہور ماشاءاللہ اب ایک ماڈرن شہر بن چکا ہے، میٹروپولیٹن ہے، اس کو ویسے ہی چلانا چاہیے. ملتان روڈ کے اوپر جب ہم پہلا سیکشن کمپلیٹ کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو نہر کی جو دونوں سائیڈ ہے اس کی کشادگی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے. حکومت نے ایک کٹنے والے درخت کے متبادل 10 درخت لگانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پودوں میں سے صرف کچھ ہی درخت کی شکل اختیار کر پائیں گے. شہر میں پہلے ہی ماحولیاتی عدم توازن کے باعث پرندوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کا ذمہ دار بھی ماحولیاتی عدم توازن کو ہی سمجھا جا رہا ہے. ایک سیٹلائٹ امیج لاہور کا دیکھیں اس ایریا کا، جو آپ کو ایک گرین سپاٹ جو کچھ نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے ایک بڑا سپاٹ ہے وہ یہ ایک نہر کا کنارہ اور یہ جو 14 کلومیٹر کا ایریا ہے. اب ایسا جو ایک ایریا ہوتا ہے وہ ایک شہر کے پھیپھڑوں کا کردار ادا کرتا ہے. ہوا کو صاف کرنے میں اس کا ایک کلیدی کردار ہے، اور لاہور کا ایک جو ہوا کو فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں ان درختوں کا کردار ہے، اس کو ہم کسی صورت ہم نہیں اگنور کر سکتے. محکمہ ماحولیات کے مطابق ایک بڑا درخت 30 ننھے بچوں کو آکسیجن دیتا ہے، جبکہ درختوں کی کمی سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی بڑھے گی بلکہ بیماریوں میں بھی اضافہ ہوگا. ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی جگہ کے 25% حصے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان میں یہ شرح 5% سے بھی کم ہے. ماہرین کے نزدیک تیز رفتار زندگی اور بڑھتی ہوئی مادی ترقی کے لیے ان درختوں کی قربانی نہیں دینی چاہیے. شاہد حسین، سما، لاہور. احمد رافع عالم، لاہور کے کمشنر کہتے ہیں کہ لاہور اب ایک ماڈرن شہر ہے. اچھا، ویسے انہیں یہ شاید نہیں پتا کہ کنسیپچولی تو ہم پوسٹ ماڈرنزم کی طرف چلے گئے، کیونکہ ماڈرنٹی کے ساتھ بہت ساری پرابلمز ہیں، اور جس قسم کی ماڈرن شہر میں وہ رہنا چاہتے ہیں یا اس کو بنانا چاہتے ہیں، کم از کم میرے لیے تو وہ ناقابل رہائش ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہے کہ جی ٹریفک کو سٹریم لائن کرنے کے لیے سڑک کو کشادہ کرنا ضروری ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں کمشنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ مجھے ایک ماڈرن شہر، ایک ڈیولپڈ شہر دکھائیں جہاں سڑکیں چوڑی کی جاتی ہیں. جو ماڈرن شہر ہیں آج کے، وہاں تو پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. آپ کا جو سوال ہے یہ سڑکوں کو چوڑا کرنے کا، اور یہ جو ہمارے مائنڈ سیٹ میں ایک بس ایک کنڈیشن سی بیٹھ گئی ہے کہ سڑک کو چوڑا کرنے سے ہی ٹریفک امپروو ہو سکتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا انگلش زبان میں ڈیمانسٹریبلی پروون ٹو بی انکریکٹ. ایسی کوئی اسٹڈی نہیں ہے دنیا کے اندر جو کہ یہ دکھائے. ایز اے میٹر آف فیکٹ بریس پیراڈاکس ایک سائنٹیفک، اکنامک، سائنٹیفک، ٹیکنیکل اسٹڈی ہے جو کہ یہ کہتا ہے اٹس انڈیوس ڈیمانڈ. جہاں آپ سڑک کو چوڑا کریں گے وہاں ٹریفک زیادہ آئے گی. اور ایکچولی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، نیسپاک کی ایک اسٹڈی ہے جنہوں نے انیڈورٹنٹلی اسی بات کو پروو کر دیا ہے. انہوں نے لاہور کے کنال کے جو ویریس سیگمنٹس ہیں وہاں پہ ٹریفک گنی اور یہی دیکھا کہ جہاں انہوں نے سڑک چوڑی کی ہوئی ہے وہاں زیادہ ٹریفک. اچھا، مطلب اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے تمام جو ارباب اختیار ہیں وہ یہ سارا کچھ پڑھیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن دیکھیں جی، ایک فار انسٹنس ایک دوائی 1950s کے اندر ایک مشہور ہوتی تھی بچوں کے لیے، کیا کہتے ہیں وہ پاؤڈرڈ لیکسیٹیو. وہ اب سائنس نے ہمیں بتایا کہ وہ بالکل صحیح نہیں ہے، وہ تو ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈسٹرکٹیو، وہ تو بچوں کو مارتی ہے. تو اسی طرح یہ جو ٹرانسپورٹ ڈیولپمنٹ یا ٹرانسپورٹ سائنس ہے پاکستان کے اندر جو کہ ہے ہی نہیں، ہم کیوں ایک غلط ٹرانسپورٹ سائنس پہ اپنا کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کا اختیار اور اپنا رخ کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ سڑکیں چوڑی نہیں کی جاتی، پبلک ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کیا جاتا ہے. ہم نے ایک شارٹلی ایک وقفہ لینا ہے، لیکن میں عمرانہ ٹمانہ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے کہ یہ تو کتابوں کا ذکر کیا اور تحقیق کا ذکر کیا، یہاں پہ اگر آپ مین بولیوارڈ پہ کھڑے ہو جائیں جس کو ہم نے کشادہ کیا تھا اور اس میں بھی ہم نے بہت درخت کاٹے تھے، تو آپ ذرا ٹریفک کا حال دیکھ لیں. لاہور میں تو ٹریفک ویسے بھی یوں جاتی ہے نا، اور سڑک جتنی کشادہ ہوتی ہے اتنا ہی بیہودہ ڈرائیورز کو اپنے سکلز دکھانے کا موقع ملتا ہے.